کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جس کو تعریفیں اتنی پسند ہوں جتنی اللہ تعالیٰ کو تعریفیں پسند ہیں۔ تعریفیں کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ افضل الدعاء الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں کرنا یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کی تعریفیں کرنا، کیونکہ اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ کبھی چوٹ بھی لگاتا ہے تو تیری اصلاح کے لیے لگاتا ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقال عز من قائل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ محترم سامعین اور سامعات، حالات کے مطابق بسا اوقات خطبات کا موضوع بدل جاتا ہے۔ روٹین میں ہم قیامت کے احوال بیان کر رہے تھے، اس میں قیامت میں حشر کیسے ہوگا اور پھر وہاں عرش کا سایہ کیسے ملے گا، پیاس کیسے بجھے گی، کھانا کیسے ملے گا۔ آج ہم عرض کرتے ہیں کہ سفارش کیسے ہوگی، شفاعت کیسے ہوگی۔ قیامت والے دن شفاعت سے بات بنے گی۔ دنیا میں بھی شفاعت ہوتی ہے، لوگ سفارش کرتے ہیں اور ناحق سفارش بھی ہوتی ہے۔ جس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں وہ سفارش نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، جو نکما ہوتا ہے وہ شفاعت کی وجہ سے آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن لا یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں شفاعت کے لیے بھی اجازت چاہیے ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، وہاں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی مگر جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات سے رب راضی ہو۔ رب کو ناراض کرنے والی بات کر کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت سمیت کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں ٹوٹل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج ہم اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا لیتے ہیں، زبان چلا لیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، وہاں اختیار چھن جائیں گے اور جیسے رب چاہے گا صرف ویسے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا کھڑی ہوگی اور پھر تھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گی اور اپنے اپنے نبی سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت کرو۔ شفاعت کس بات کی کرو؟ کہ ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے، ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے، یہ بات نہیں ہوگی۔ پہلی شفاعت تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے۔ کرب ہے، پریشانی ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، گرمی ہے، تپش ہے، سورج قریب ہے۔ ایئر کنڈیشنڈ بھی ہونا، جب رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے تو پسینے چھوٹ ہی رہے ہوتے ہیں، کلک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پرچے تو میرے اچھے تھے، ممتحن نے کیا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کس طرح کا ممتحن ہے، اس نے کیسی مارکنگ کی ہے، اور جس کے پرچے بھی اچھے نہ ہوئے ہوں
اس کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. اس لیے بہت شدید پریشانی ہوگی کہ معلوم نہیں کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کر رہا. تمام امتیں اپنے اپنے نبی سے کہیں گی آپ سفارش کریں. حتیٰ تنتہی الشفاعۃ الی آدم، سب معذرت کریں گے اور کہیں گے اپنے باپ آدم کے پاس چلے جاؤ. آدم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے. اللہ نے فرمایا تھا کھاؤ پیو مگر ایک درخت کو نہیں چکھنا، میں نے چکھ لیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے معاف تو کر دیا تھا لیکن پھر بھی پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ عیسائی اپنی دعوت کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ ناراض ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، سولی چڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا. اب اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ، تو پھر تمہیں حضرت عیسیٰ کی شفاعت مل جائے گی. ٹوٹل جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ معاف کر دیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان کو منتخب کر لیا. یہ بھی ان کا جھوٹ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھنا بھی جھوٹ ہے. اور باقی باتیں اسی بنیاد پر ہیں، وہ بھی جھوٹ ہیں. آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے صرف اس لیے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، معاف تو اس نے کر دیا. آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی. اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا. جواب آیا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا کام اچھا کام نہیں. اگر رب نے پوچھ لیا تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے زندگی میں 3 بار خلاف واقعہ بات کی تھی، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے. اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھوٹ قرار نہیں دیا اور ان کو توریہ قرار دیا اور ان کو معاف بھی کیا اور ان کو اپنا خلیل بھی بنایا اور یہ ڈگری دے دی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچا نبی ہے جس کے پاس سچائی کی سند ہے، وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے جو رب ذوالجلال کو پسند نہ آیا ہو، لیکن ان کی معصومیت اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا بھی دیتا ہے، وہ سوری بھی کر لیتے ہیں، اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس کو توفیق مل جائے اور وہ تائب ہو جائے اس کا اللہ تعالیٰ نشان بھی مٹا دیتا ہے، گناہ کا نشان بھی مٹا دیتا ہے. اور جو عام آدمی ہے نہ اس کو پتہ چلتا ہے بسا اوقات اپنے گناہ کا، اور پھر توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس معنی میں وہ معصوم نہیں ہوتا. یہ معنی نہیں کہ ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ جس کی اصلاح چاہتا ہے.
جس جس کام کی رب نے اصلاح کر دی اس کا مطلب وہ رب کو پسند نہیں تھا، لیکن بعد میں ڈگری دے دی اس کا مطلب ان پر کوئی گناہ نہیں، وہ معصوم ہے۔ وہ حضرت آدم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت محمد کے پاس بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا وہاں پہنچے گی۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر میں سر سجدے میں گرا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ پہلے سارے انبیاء یہ کہہ کے معذرت کریں گے کہ آج اللہ اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا، میں ہمت نہیں پاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائے گا جو اب نہیں سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام یہ سب رب کی حمد و ثنا ہے۔ آپ کے در پہ کوئی آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی تعریفیں کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، سب آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ کی تعریفیں سن کر آیا ہوں، وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہ بھی کہے کہ مجھے یہ چاہیے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کچھ چاہیے۔ اس لیے دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے سوال اور ایک ہے دعائے ثنا۔ ایک شخص کہتا ہے ایک روٹی کا سوال ہے، آپ اس کو ایک روٹی دے دو تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور جو در پہ آ کے تعریفیں کرتا جائے، تعریفیں کرتا جائے، تعریفیں کرتا جائے، آپ خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10 والا ہے کہ 50 والا ہے کہ 100 والا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مانگ تو رہا کچھ نہیں، تعریفیں کرتا جا رہا ہے، اندر سے آپ طے کر چکے ہیں کہ جو اس کو چاہیے میں نے دے دینا ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 20 والا ہے کہ 100 والا ہے۔ تو جو ثنائیں کرتا ہے اس کو بلا حساب ملتا ہے، اور ثنا کرنا بھی ایک مانگٹ کا بھیس ہے، یہ بھی مانگنے والے کا ایک بھیس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اغیر من اللہ، لا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ، کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جس کو تعریفیں اتنی پسند ہوں جتنی اللہ تعالیٰ کو تعریفیں پسند ہیں۔ تعریفیں کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ افضل الدعاء الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں کرنا یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کی تعریفیں کرنا، کیونکہ اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا۔ کبھی چوٹ بھی لگاتا ہے تو تیری اصلاح کے لیے لگاتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر بات پر، ہر کام پر، ہر موڑ پر، ہر نقطے پر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری تعریف، تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو وہ تعریف کو بہت پسند کرتا ہے۔ آج رب ذوالجلال بہت زیادہ ناراض ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں سکھائے۔ تو ثابت ہوا اللہ اور نبی کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ سکھاتا ہے، وہ معلم ہے، اور نبی متعلم اور شاگرد ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ بھی عالم الغیب اور نبی بھی عالم الغیب، یہ رب کے علم اور رب کی صفت میں شرک کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا علم اللہ کے لائق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی کے لائق، امتی کا علم امتی کے لائق۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات سکھائے گا، میں مخصوص غصے کو ختم کرنے کے لیے مخصوص کلمات ادا کروں گا، رب ذوالجلال خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک، بس کر دیں، بس کر دیں، بہت تعریف ہو گئی،
سر اٹھائیں، سل توتا، مانگے میں دینے کو تیار ہوں، وشفا تو شفا، آپ سفارش کریں میں سفارش ماننے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت ساری کائنات کے لیے یہ کریں گے کہ یا اللہ سارے پریشان ہیں، آپ حساب کتاب شروع کر دیں۔ یہ شفاعت سب کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں، آپ کا ماتھا مبارک پھوڑ دیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا دانت مبارک توڑ دیا گیا، آپ کو 3 سال ایسی جیل میں ڈالا گیا جس میں کھانا نہیں ملتا تھا، آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، آپ کو بڑی تکلیفیں آئیں، لیکن آپ نے اپنی امت، اگرچہ وہ کافر تھے، ان کے لیے وہ بد دعا نہیں کی جو سابقہ انبیاء اپنی امتوں پر عذاب کی شکل میں کر دیا کرتے تھے۔ جب دیکھا امت حد سے گزر گئی ہے، انبیاء کہتے تھے یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی نہ چھوڑنا ان میں سے، سب کو تباہ کر دے۔ آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں مگر آپ نے یہ دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ کبھی پہلوان ایک نیچے ہوتا ہے کہ اوپر اس کے چڑھا ہوتا ہے، اور ایک آدمی زمین پہ ہاتھ مار کے پوچھتا ہے ہار مانتے ہو؟ وہ پھر حرکت میں آتا ہے نہیں میں ہار نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ طائف والوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے ہاں جی میں پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں اور مجھے اسپیشل بھیجا گیا ہے، اگر آپ چاہو تو ان پر بد دعا کر سکتے ہیں اور میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کا کچومر نکال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم تازہ ہیں، خون رس رہا ہے، ٹیسیں پڑ رہی ہیں، مگر فرماتے ہیں میں ان کے لیے وہ دعا نہیں کروں گا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک دعا کا آپشن ملا تھا، 2 کا 3 کا نہیں۔ ایک دعا ایسی ہوگی جو آپ کے منہ سے نکلے گی اسی طرح پوری ہو جائے گی۔ آپ وہ آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں کرنا چاہتا۔ آج یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا، ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ مسلمان پیدا کر دے گا۔ یہ پتھر مارتے ہیں، میں بد دعا کی جگہ دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اولادوں سے نیک بندے پیدا کر دے گا۔ اور جو وہ والی دعا ہے نا جو ہر صورت پوری ہونے والی ہے، جان پہ کھیل جاؤں گا، خون نکلنا برداشت کر لوں گا، دانتوں کا ٹوٹنا برداشت کر لوں گا، گھر سے نکالا جانا برداشت کر لوں گا، مگر وہ دعا میں نے چھپا چھپا کر رکھی ہے۔ وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، جب اس نے ایز اٹ از قبول ہو جانا ہے تو پھر میں قیامت والے دن اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ تو دوسری شفاعت جو ہوگی وہ خالص امت کے لیے ہوگی۔ آپ سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور رب سے کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور توحید پر رہے تھے، مرتے دم تک میرے برابر کسی کو نہیں سمجھا تھا، مگر بہت زیادہ گناہ گار تھے، بڑے گناہ کیے تھے، ان کو بھی آخر کار اللہ نے معاف کر دینا۔ لیکن جو شرک پہ مر گیا، توبہ کے بغیر مر گیا، کفر پہ مر گیا، بدعات پہ مر گیا، اور بدعات اس کی کفر شرک تک پہنچنے والی تھی،
یہ جتنا بھی نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، ہر سال عمرہ کرتا ہو، تہجد گزار ہو، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو ایک شفاعت آپ کی یہ ہوگی، اپنی امت کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے، معافیاں لے کر دینے کے لیے، اور ایک شفاعت آپ کی ہوگی کہ جب یہ سارے کے سارے جہنم سے تو آزاد کروا لیے، اب یا اللہ ان میں سے کافی سارے لوگوں کو ان کا حساب کتاب معاف کر دے، یا اللہ تیری عدالت میں پیش نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 بندے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بندے، کتنے ہو گئے؟ 70,000 بندے، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بندے، وَثَلَاثُ حَسَيَاتِ ربی، میرا رب 3 چلو بھر کر اور ڈال دے گا۔ اتنے لوگ رب ذوالجلال کے دربار میں پیش نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ بھی آپ کی شفاعت ہوگی، وہ حساب کتاب سے منہا ہو جائیں گے، مستثنا ہو جائیں گے۔ فرمایا الذین لا یتطیرون ولا یکتوون، وہ لوگ ولا یسترقون، وہ لوگ جو بدشگونیاں نہیں لیتے۔ بدشگونی، وہ فلاں آ گیا تھا میرے گھر میں، اس وقت سے میرے سر میں درد ہے۔ میرا بچہ پیدا ہوا، ایک عورت آئی، اس کی لا اولاد تھی، اس کے آنے سے میرے بچے کو یہ تکلیف شروع ہو گئی۔ فلاں نے ایسا چکر لگایا ہے، اس کے بعد ہمارے گھر میں کبھی برکت نہیں آئی۔ یہ ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ کمرے کے اوپر کوا بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ بلی ادھر سے ادھر چلی گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ یہ ساری بدشگونیاں، سپرسٹیشنز یہ نہیں کرتے میرے بندے جو 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور 3 چلو رب ذوالجلال کے، یہ جو جنت میں جائیں گے، ان کی خوبی پہلی یہ ہوگی کہ وہ بدشگونیاں نہیں کرتے۔ یہ کام ہندوستان میں بہت زیادہ ہے۔ کسی کے دروازے کے سامنے کسی نے انڈے کا چھلکا پھینک دیا، اب وہ ڈر رہا ہے، اندر بیٹھا، اب ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، کیا ہوا بھائی؟ یہ انڈے کا چھلکا باہر آیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ قطعی طور پر رب ذوالجلال پہ توکل کرتے ہیں، اور وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ مکے والے ایسا کرتے تھے، سفر پر جانا ہے، اس کے جا کر کہتے تیر نکال، تیر پہ لکھا ہے نہیں جانا، نہیں جانا بھائی، تیر پہ لکھا نہیں جانا، جانا ہے تو جانا ہے، نہیں جانا تو نہیں جانا۔ یعنی رب ذوالجلال نے تجھے اختیار دیا، تو نے اس کو دے دیا۔ اور آج کل ہفتہ وار جو اخبار چھپتے ہیں، نیوز ویک، یا جو ہر خبریں کا، انواع وقت کا، جنگ کا جو ہفتہ وار پیج ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے تیرا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ یہ سب ان میں سے ہی ہیں جو توہمات کا شکار ہیں۔ تیرا ہفتہ اس طرح گزرے گا، اس ہفتے تجھے یہ کرنا، تجھے یہ نہیں کرنا، تیرا ستارہ گردش میں آ گیا ہے، تجھے وہ ہو جائے گا۔ قطعی طور پر اس پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو خلاف شرع دم ہیں وہ بھی نہیں کرواتے۔ تعویذ، دم جو خلاف شرع ہیں، جو شریعت سے ثابت یا کم از کم شریعت کے خلاف نہیں ہیں، وہ والے دم کرنا جائز ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ اٹھانا بھی چاہیے۔ البتہ جو تعویذ ہے اس سے بچنا چاہیے، قرآن کا بھی ہو تو بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ دم کرنا چاہیے، پانی پہ دم کر کے پی لو، گھر میں چھڑک لو، جسم پہ دم کر لو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو
خلاف شرع دم ہیں وہ نہیں کرواتے، لا یسترقون وہ دم طلب نہیں کرتے، ولا یکتوون اور وہ لوہا گرم کر کے جسم کا علاج نہیں کرتے۔ آج کل جتنے بھی آپریٹ کرتے ہیں ان کا جو نشتر ہے وہ روٹین میں پہلے ہوتا تھا سادہ چھری نما اور اس سے جسم کو کاٹتے تھے، اب وہ پیچھے بجلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور وہ جیسے جیسے کاٹ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو جلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو 70,000 میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ یہ کام نہ کرے، وہ جسم کو جلا کر علاج نہ کرے، جسم کو جلا کر علاج نہ کرے۔ 3 خوبیاں، توہم پرستی نہیں کرتے، غلط سلط دم نہیں کرواتے اور جسم کو ڈم نہیں لگواتے، لوہا گرم کر کے نہیں لگواتے، اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ جن میں 4 خوبیاں ہیں اللہ ان کو رب ذوالجلال کے دربار کی حاضری سے مستثنی قرار دے دے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور اگلی شفاعت جو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہوگی کہ سارے جہنم سے بچنے کی سفارش بھی ہو گئی، جنت میں جانے اور 70,000 کی سفارش بھی ہو گئی، اب پھر آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا شفیعہم یوم انا شفیعہم فی الجنہ، جنت میں جانے پر بھی میں سفارش کروں گا۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون ہے؟ فرمائیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائے وہ کہے گا مجھے یہ حکم تھا کہ جب تک وہ نہ کہیں آپ نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ساری کائنات کے جنت میں جانے کے لیے بھی وہ شفاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ مقام محمود کا معنی سفارش کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مانگتے ہیں۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور اگلی شفاعت وہ نبی، تمام انبیاء، صلحاء، نیک، فرشتے، صالحین، حفاظ کرام، علماء کرام، ہر نیک آدمی کی شفاعت قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ملے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنمی دکھائے گا۔ یہ تھوڑے گناہگار ہیں جو 8 اور 10 نمبروں سے رہ گئے، 2 4 نیکیوں سے رہ گئے، ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کیا ہے۔ چہرے ان کے نظر آ رہے ہیں اور وہ جلے نہیں۔ یہ جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ لفظ ہے حدیث کے، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہم تو ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کوئی ڈیموکریٹک پروٹیسٹ نہیں ہوگا۔ لا یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سارے کام رب کی اجازت سے ہو رہے ہوں گے۔ یا اللہ ہم ان کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال کے لے جاؤ۔ انبیاء کی شفاعت بھی ہو گئی، نیک لوگوں کی بھی، حافظ قرآن کی بھی، حضرات فرشتوں کی بھی، شہداء کرام کی بھی۔ رب ذوالجلال فرمائے گا نبیوں کی بھی سفارش ہو گئی اور فرشتوں کی بھی ہو گئی اور نیک لوگوں کی بھی ہو گئی، اب تمہارا رب رہ گیا ہے، یہ سفارش کرے گا۔ پھر رب ذوالجلال اپنی ذات کی طرف خود سفارش کرتے ہوئے چلو بھر کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر باہر پھینکے گا، اور وہ ہوں گے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو توحید پر کاربند رہے، مگر بہت ہی گناہ گار تھے اور بہت ہی نیکیاں کم تھیں، انہوں نے کوئی نیکیاں کی نہیں اور گناہ بہت زیادہ کیے،
توحید کی برکت سے رب ذوالجلال ان کو نکال کر کے باہر پھینک دے گا. اور اس میں بھی درجہ بدرجہ ہوگا. جو تھوڑے کم گناہ گار وہ پہلے، اور جو تھوڑے زیادہ وہ لیٹ. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الرقاق میں، جو سب سے لیٹ جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے لیٹ، اس کا مطلب اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھا جنت میں ضرور جائے گا. تو یہ جو نکلے یہ بھی جنت میں ہی جائیں گے نا. حدیث تو پوری ہو گئی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جائے گا علی ما کان من العمل، عمل جیسے بھی ہو جائے گا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چور اور بدکار ہو پھر بھی جائے گا. جائے گا تو ضرور، لیکن کئی وایا جہنم جائیں گے اور کئی ڈائریکٹ جائیں گے. یہ فرق ہے. کوئی بے خوف ہو کر گناہ نہ کرے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، حدیث میں آتا ہے جنت میں ضرور جائے گا. جانے کی شان مختلف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جو ٹیکسی پہ بیٹھے گا وہ کراچی ضرور جائے گا، جو ریل پہ بیٹھے گا وہ کراچی ضرور جائے گا. میں کہتا ہوں جو جہاز پہ بیٹھے گا وہ کراچی ضرور جائے گا. جائیں گے سب، مگر جانے میں فرق ہے. یہ جرت نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ گناہ کرو کوئی بات نہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، جنت میں ضرور جائیں گے. اور جس طریقے سے جاؤ گے نا وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کی کوشش کرو، ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخر میں جنت میں جائے گا، جو آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا جسم میلوں میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض جہنمیوں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اللہ ان کے جسموں کو بڑا بڑا کر دے گا، کیونکہ جہنم شکایت کر رہی تھی کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا اتنے بندوں سے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آب حیات پھینکے گا، میلوں میں اس کا جسم ہے، اس جسم سے وہ اگے گا جیسے پودا اگتا ہے. اللہ اس کو لا کر کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دے گا. کتاب الرقاق صحیح بخاری. وہ دیکھے گا لوگ جل رہے ہیں اور تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں پہ آگ کی لپٹ آ رہی ہے. چہرے کبھی سری پائے بنائے آپ نے آگ پر، ہونٹ اس کا سکڑ کر دانت نظر آنے لگ جاتے ہیں بکرے کے. اس کو کہتے ہیں وہم فیہا کالحون. چمڑا سکڑ جائے گا، دیکھتا ہے، چیخیں سنتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ایک درخواست ہے میری. کیا درخواست ہے تیری؟ یا اللہ یہ مجھ سے جلتے ہوئے دیکھے نہیں جاتے. اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے نا، اس کو یاد نہیں کہ میں بھی کبھی ادھر تھا. یا اللہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، میرا چہرہ ادھر کرنے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر. اب تو دیکھتے ہو نا جو مرضی ہے. یہ اس جہان میں ہے. اس جہان کے بعد قدم ہلانے کی بھی اجازت چاہیے ہوگی، چہرہ پھیرنے کی بھی اجازت چاہیے ہوگی، زبان حرکت میں لانے کی بھی اجازت چاہیے ہوگی. اور وہ جہان 50,000 سال کا ہے اور یہ جہان صرف 50 سال کا ہے. ان 50 سالوں میں اس کی مرضی پہ چلو، اپنی مرضیاں نہ چلاؤ، تو 50,000 سالوں میں رب تیری مرضیاں چلائے گا، تجھے خوش کرے گا. اور اگر 50 سالوں میں اپنی چلائی، رب کی نہ چلائی، تو پھر 50,000 سال میں تجھے کس کے رکھ دے گا، ہلنے نہیں دے گا، حرکت کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرا کیا ہے، میں تجھے ادھر منہ کرنے کی اجازت دے دوں اور تو پھر بعد میں کوئی اور درخواست لے کر آ جائے. کہتا ہے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے اور کیا چاہیے کہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں. اللہ ادھر منہ کرنے کی اجازت دے دے گا. پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر کہے گا یا اللہ ایک درخواست اور ہے.
اور تو نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، ما اقدر کا، تو کتنا بے وفا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یا اللہ کہا تھا، لے بس ایک آخری، کہے گا مجھے جنت میں ڈال دے، ادھر جنت نظر آ رہی ہے، اور کیا کہنا اس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ جنت میں جا کر گھوم رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں مانگ رہا۔ اللہ فرمائے گا بندے تجھے کیا چاہیے؟ وہ چپ ہے، بول نہیں رہا۔ وہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں رب پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ چپ ہے، بولتا نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ بتا کہ اگر زمین پر جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں، ہاں وہ ساری دے دوں، ساری زمین کی زمینیں تمہیں دے دوں، اس کی خشکی اور تری تمہیں دے دوں، اس کے پہاڑوں کا سونا دے دوں، زمینوں کا پیٹرولیم دے دوں، جو کچھ زمین میں تھا وہ سب کچھ تجھے اکیلے کو دے دوں، خوش ہو جاؤ گے؟ کہتا اتمازحنی وانت رب العالمین، یا اللہ اتنی بڑی تیری ذات ہے اور میں اتنا نکما، اور تم میرے ساتھ مذاق بنتا ہے کوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دے گا اور فرمائے گا جا، تجھے پوری زمین کے تمام مال و املاک کا 10 گنا دے کر روانہ کرتا ہوں۔ یہ سب سے غریب جنتی ہوگا، یہ سب سے غریب جنتی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اور صاحب قرآن بھی شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اللہ فرماتے ہیں اللہم اغفر لہو وارفع درجتہ فی المہدیین، یا اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کر دے، یا اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کر دے۔ درجات کی بلندی کی شفاعت نبی بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی کرتا ہے۔ اور اگر نبی کی بات نہ مانی، قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، تو قرآن بھی تیری شکایت کرے گا اور صاحب قرآن بھی تیری شکایت کرے گا۔ وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے اے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی سفارش نہیں شکایت کر رہا ہوں۔ اور جس نبی کی سفارش قبول ہوگی ان کی شکایت بھی قبول ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا گزارا اس کے بغیر چلنا ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے عملوں سے نہیں جا سکتا، رب کی رحمت سے جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جانا ہے۔ کچھ ایسا کرو کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بلکہ لوگ پوچھیں گے کیوں جہنم میں گئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گنتے جانا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ صبح کی۔ اور آخری بار مسکین کو کھانا کب کھلایا تھا؟ یہ افطاریاں سحریاں ہو رہی ہیں، مسکینوں کو کھانے کا انتظام لوگ کر رہے ہیں، اس پر عمل کرو۔ فرمایا نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بروزنگ کرتے تھے، فضول بحثیں کرتے رہتے تھے، فضول بحثیں کرتے رہتے تھے۔ وہ فلاں یوٹیوبر نے کلپ بھیجا ہے، ذرا دیکھیں کیسا ہے، فضول ہے، جو تیرے عقیدے سے متعلق نہیں، تیرے عمل سے متعلق نہیں، بعد کے تاریخی واقعات سے متعلق ہے، یہ سب فضول کام کر رہے ہو۔
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. ہم یہی کرتوتیں کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. سارے سفارشی مل کر آ جائیں، کسی کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ان بد خصلتوں سے بچو کہ سفارش کرنے والوں کو منع کر دیا جائے. بے نمازی، مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا، فضول کام کرنے والا، اور قیامت کو بھول جانے والا، جھٹلانے والا، ان کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کا حقدار بنائے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کا حساب بھی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں حساب میں بہت مشکل ہوگی، کم از کم پاس ہونے والے بھی تو ڈر ہی رہے ہوں گے نا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حساب سے بھی مستثنیٰ قرار دے، بغیر حساب کے جنت کا حقدار بنا دے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے ہمیں ان کی سفارش نصیب ہو. ہمیں قرآن سے دل لگانے کی توفیق دے تاکہ قرآن کی وجہ سے ہماری شکایت نہ ہو جائے. رب ذوالجلال والاکرام ہر برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، ہر نیکی کی رغبت عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.